عظیم مومنین کرام، آج 6 فروری ہے، پرسوں یعنی 8 فروری کو پولنگ کا دن ہے، انتخابات کا دن ہے۔ 2-3 باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات، مجلس وحدت المسلمین کا نمائندہ جہاں بھی خیمے کے نشان کے ساتھ ہے، آپ کو اسے ووٹ ڈالنا ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں مجلس وحدت المسلمین کا نمائندہ نہیں ہے تو ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو بت تراش خراش کے دوبارہ ہمارے سامنے کھڑے کیے ہیں، آپ کو ان بتوں کو ووٹ نہیں ڈالنا۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ قائد وحدت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کی طرف دیکھیے، جس کی وہ حمایت کر رہے ہیں، آپ کو اسے ووٹ دینا ہے۔ 8 فروری کا جو دن ہے یہ بہت اہم ہے۔ سب نے گھروں سے نکلنا ہے، ہر ایک نے نکلنا ہے، جس کا بھی ووٹ ہے نکلنا ہے، وہاں ووٹ ڈالنا ہے، سستی نہیں کرنی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ووٹ ڈالنا ہے، خان کے جانساروں کو ووٹ ڈالنا ہے، مجلس وحدت المسلمین کے جو لوگ ہیں سارے مل کر، جہاں ہمارے کینڈیڈیٹ ہے، مشترکہ کینڈیڈیٹ ہے ہمارے، ہم ان کو ووٹ ڈالنا ہے اور یہ بتلانا ہے کہ ہم وطن کے غیرت مند بیٹوں کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں۔ پاکستان میں 8 فروری کو عام انتخابات کا اعلان ہوا ہے۔ پاکستانی شہریوں سے اپیل کروں گا کہ انہیں اسمبلیوں میں پہنچائیں، جو محب وطن ہوں، جد و جہد کرنے والے ہوں اور اہل ہوں۔ بہت سے امیدوار، جن میں بہت اہل اور قابل لوگوں کا نام سامنے آیا ہے، دیکھ رہے ہیں لوگ، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے وطن کے اندر جد و جہد کی کوشش کرنے والوں کی تعداد سامنے آ رہی ہے۔ جن کا انتخابی نشان تیر ہے، وہ بھی آپ کا ووٹ چاہتے ہیں۔ میں بھی آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ تیر کے نشان کے ذریعے سے کامیاب بنائیں۔ خوب یہ حدیث و قرآن، کیا اس میں امامت کا ذکر نہیں تھا؟ اگر امامت کا ذکر تھا تو ایک ظالم ستمگر حکمران کے دربار میں کیا کر رہے ہو تم؟ کیا امام صادق کسی کے دربار میں گئے؟ کیا امام باقر کسی کے دربار میں گئے؟ کیا امام زین العابدین، جو مشکل ترین دور امامت امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے، کسی دربار کا سہارا لیا، کسی دربار میں جا کر پناہ لی؟ اور اسی طرح امام عصر، کیا دربار کم تھے جو امام عصر پردہ غیبت میں چلے گئے؟ درباروں کی سیاست یہ امامت کی سیاست نہیں ہے۔ وہ دربار جمہوری دربار ہو، وہ ملوکیت کا دربار ہو، وہ فوجی دربار ہو، وہ سویلین دربار ہو، وہ بادشاہوں کا دربار ہو، وہ موروثی حکومت کا دربار ہو، وہ کسی طرح کا بھی دربار ہو، امامت درباروں سے بیزار ہے، امامت درباروں سے دور ہے۔ دربار وہ امامت کے خلاف ہے، لہذا تمام شہادتیں ائمہ کی درباروں کی سے ہوئی ہے، احکامات درباروں سے اجرا ہوئے ہیں۔ لیکن جب پیروکار ائمہ کے آتے ہیں تو درباروں کو اپنی پناہگاہ سمجھ، درباروں میں بیٹھ کر تشیع کا دفاع کر رہے ہیں۔ وہ دربار جس نے امامت کی جڑ کاٹی، جس نے امامت کے اوپر ظلم کیا، اس دربار میں بیٹھ کر امامت کو آپ تحفظ دو گے؟ جس طرح بعض شیطانی منطق گھڑتے ہیں کہ ہم درباروں میں اور سرکاروں میں اور ایوانوں میں بیٹھ کر، طاغوت کے ایوانوں میں بیٹھ کر ہم امامت کی بات کریں گے۔ طاغوت آپ کو امامت کی بات کرنے دیں گے؟ اس لیے آپ اپنے ساتھ ملاتے ہیں طاغوت، اس لیے آپ اپنے ساتھ آپ کو ملاتے ہیں کہ آپ امامت کی طاقت طاغوتوں کے قدموں میں جا کے رکھ دیں۔